انبیاء جو ہمارے رول ماڈلس ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا قرآن میں ان کا. اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹیڈ تھے, بہت زیادہ کنیکٹیڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں, وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی, ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے, دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے, ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان, یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھجن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلیش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, utmost precision. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می, وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتہ تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے, جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, سورہ ملک, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا جب کہ وہ لطیف ہے, جب کہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا, اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے, تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے, خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذیشان آئے ہیں؟ آف کورس وائل یو سے دس, تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن, عرش از اے فزیکل, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں جی ہاں. سو اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. لفظ اللہ کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص یعنی کہ اس کے جو اس کی اسپیشیلٹیز ہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے, نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ باؤنڈ ود نمبر. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص, لفظ اللہ کے خصائص ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئی پرسنلی لو دس, اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں the name یعنی کہ لفظ اللہ, the name is not mentioned over anything except کہ اٹ از پیلٹری دیٹ اٹ بیکمز پلینٹیفل. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے.
nor at the time of fear except that it removes it, nor at the time of hardship except that it lifts it, nor at the time of distress and worry except that it elevates it, उसको दूर कर देती है, nor at the time of constraint, تنگی کی حالت میں, مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. No weak creature depends on it except that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor, nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے, nor one who is overcome except that this name aids him and supports him, nor one in the state of dire need except that it lifts his need, nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے, it is the name of Allah, it is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت, تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام, through which supplications are answered, through which the foot does not slip, ثابت قدمی ملتی ہے, through which evil is repressed and good is promoted. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے, اللہ کے نام سے ہے. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim کہتے ہیں, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected, پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا, جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں, dispute arise, and to one go, اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے, نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. اور آپ حیران ہوں گے, یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں, آپ غور کریں, یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر دعائیں دیکھ لیں. آپ اٹھتے ہیں صبح, الحمد للہ الذی احیانا, بسم اللہ, آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں, انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں, اللہم, صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں, اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں. اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے, اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ ایوری. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا ہر مسجد میں جمعے کا تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت لائنز پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہیں, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا, اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں, جس بھی وجہ سے کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے ہیلپ ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ بالکل ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی وہ ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں, بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا, میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے.